یہ جتنی تسبیحات میں بتاتا رہتا ہوں، جتنے وظائف میں بتاتا ہوں، قرآن و حدیث سے بتاتا ہوں، میں آپ کو وظیفے بناتا نہیں ہوں، میں وظیفے بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنا، اللہ کو ساتھ لینا، یہ تسبیح پڑھنا، اللہ کو ساتھ لینا، یہ سجدے، یہ تلاوتیں، یہ قیام، یہ رکوع، یہ اس کی راہوں میں دھکے کھانا، یہ لوگوں کے تانے سہنا، وہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا، اور مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، یہ سب اللہ کو ساتھ لینے کے بہانے ہیں، یہ سب اللہ کو ساتھ لے کر چلنے کا نظام ہے، یہ سب اللہ کو ساتھ لینا ہے کہ مولا تو ساتھ ہو جا۔ اسی پڑھنے کا مقصد اللہ تو ساتھ ہو جا۔ اور آیت الکرسی میں ایک جن کا نام نہیں ہے، ایک تعویذ کا نام نہیں ہے، ایک آسیب کا نام نہیں ہے، اور پوری آیت الکرسی میں کسی سفلی عمل کا نام نہیں، اور پوری آیت الکرسی میں کسی جنات کے سردار کا خبیث جن ہے، رذیل جن ہے، شیطان جن ہے، یہ کالا جن ہے، یہ شعلے سے بنا ہوا، یہ انگارے سے بنا ہوا، یہ دھوئیں سے بنا ہوا جن ہے، جنات کی قسمیں ہیں، یہ سمندر کے نیچے رہتا ہے، یہ پانی کے اندر رہتا ہے، یہ ہواؤں فضاؤں میں رہتا ہے، یہ بلوں میں رہتا ہے، یہ قبروں میں رہتا ہے، یہ قبرستانوں میں رہتا ہے، یہ درختوں میں رہتا ہے، یہ شاخوں میں رہتا ہے، یہ گھروں میں رہتا ہے، یہ محلات میں رہتا ہے، یہ لیٹرین ٹوائلٹ میں رہتا ہے۔ کوئی تذکرہ نہیں، صرف اللہ کو ساتھ لیا۔ اور کیسے لیا؟ اب ساری آیت الکرسی پڑھتے جائیں، اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اللہ کی خوشامد کرتے جائیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مولا تو ہی تو ہے، میں کسی کو نہیں جانتا، اگر جانتا ہوں تو سب سے میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ لا الہ، اب دیکھیں نا، لا الہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ پہلی آیت الکرسی پڑھتی میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ اب تک میں نے کسی کو معبود بنایا، مسجود بنایا، مولا بنایا، ملجا بنایا، کسی کو مشکل کشا حاجت روا بنایا، مولا سارے کے سارے اب اللہ لا الہ الا، کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کر دی ہر چیز کی، اللہ بر آپ ہی آپ ہیں سرکار، بھولا ہوا تھا، اب یہ جن ہے، جادو ہے، یہ مصیبت ہے، پریشانی ہے، یہ میری مشکلیں ہیں، ہرڈلز ہیں، بیریلز ہیں، راستے بند، گلیاں بند ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ آ جائیں گے، آپ کا ساتھ ہو جائے گا تو کام بن جائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، آپ زندہ ہیں ہمیشہ کے لیے، سب نے مٹ جانا ہے، القیوم، اور سدا قائم اور دائم۔ اب بولو، کوئی جن جنات کا نام تو اس میں آیا ہی نہیں۔ ساری میرے رب کی خوشامد ہے، ساری میرے رب کی منت ہے، سارا میرے رب کا نام، طاقت، قوت، عزت، عظمت، وقار، شان و شوکت۔ الحی القیوم لا تاخذہ، پھر میرے اللہ کی اور خوشامد کر رہا، مولا نہ اونگیں نہ نیندیں، میں اونگ نیند سے پاک نہیں، آپ اونگ نیند سے پاک ہیں۔ جس کو اونگ آتی ہے منہ سے کوئی بول عجیب نکال بیٹھتا ہے، اور بعد وقت کہتا ہے میں نے نہیں کہا انہیں کہ جی آپ نے کہا تھا، ذرا اونگ میں تھے۔ اور نیند میں بھی باتیں کرتے ہیں بعض بندے، ایسی عجیب و غریب نیند میں باتیں کرتے جاتے ہیں، پھر نیند والا غافل ہوتا ہے، سو گیا تو سارے نظام سے کٹ گیا۔ میرا بچہ سو رہا تھا، میں نے کہا ٹھہر جو، چپ کرو، یہ چارجنگ میں لگا ہوا ہے، اس کو چارجنگ کرنا ہے۔ چارجنگ پہ لگتے نا، ہم سب چارجنگ پہ لگتے ہیں، ہماری چارجنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو مولا ہمیں چارجنگ کی ضرورت ہے، آپ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ پاک کی اور عظمت اور خوشامد اور تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ ساری کائنات، آسمان، زمین، جو کچھ بھی ہے میرے علم میں ہے یا نہیں، مولا سب تیرا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مولا ابھی جو کچھ ہو رہا آپ جانیں، پہلے ہوا آپ جانیں، بعد میں ہوا آپ جانیں، یہ مصیبت موجودہ ہے اللہ اس کو بھی ٹال دے کیونکہ آپ کے علم میں ہے، آنے والی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اس کو بھی ٹال دے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، آپ کی ہی طاقت ہے، آپ کی قوت ہے، اگر کوئی ہوتا بھی ہے آپ کے امر کے بغیر نہیں ہوتا، الا بما شاء،
اگر کوئی ہوتا بھی ہے آپ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. یہ اللہ کی عظمت ہے. یہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اللہ کی منتیں ہیں. منتیں ہیں. یہ منتیں ہیں. یہ اللہ کی عظمت ہے, منت ہے. وسع کرسی السماوات والارض. آپ کا اقتدار, آپ کی طاقت, آپ کی قوت مولا زمین و آسمان پہ ہے. میں نے بڑے مختصر سے طاقتور دیکھے تھے, بڑے بادشاہ, پر مولا چند دنوں کے بادشاہ تھے, اس کے بعد اجاڑ ہی اجاڑ ہے. ولا وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اللہ اکبر. مولا یہ اللہ کے جو آخری دو نام ہیں نا, علی, العلی, العظیم, یہ ایسے ہے کہ جیسے ہماری فریاد پہ اٹھا کے مہریں لگ گئی. آیت الکرسی کے پہلے بول اور آیت الکرسی کی آخری بول ایسے مطلع اور مقطع. پہلے بول مطلع طلوع سے, اور آخری بول مقطع. کمال ہے. اب اس پوری آیت الکرسی میں کوئی نہ جادو کا نام, نہ جنات کا نام, کچھ بھی کر دے. اسم ہے, لوگوں کے پاس ہے, اس سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے ادھورا پڑھا ہے دانستہ. ایک یہ ہے کہ جس میں اللہ کی عظمت ہے. میرا اللہ کہتے ہیں اچھا مجھے میری عظمتوں کے ساتھ پکارا اور ان لفظوں میں پکارا جو خود میرے بول ہیں. بتا ادھر آؤ. جیسے اس نے کہا نا ابا, انہوں نے کہا بتا کون ہے, کون سا بچہ تجھے ڈانٹتا ہے, کون سا بچہ تجھے آنکھیں نکالتا ہے, کون سا بچہ تجھے مارتا ہے, کون سا بچہ تجھے تنگ کرتا ہے. انہوں نے کہا وہ ہے. انہوں نے کہا ادھر اس کی خبر لیتا. جب میرا رب اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ بندے کے ساتھ ہوتا ہے پھر ایک ایک چیز کی خبر لیتا ہے. اور جنات بھی ایسے ظالم تھے کہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں. یہ 1999 2000 2001 کا واقعہ ہے. 2002 تک بس رہا. آخری جو کہانی اس کی ختم ہوئی 2002 میں. جو عامل ان کے گھر آتا تھا بسترا بیگ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. اسی کو پکڑ لیتے تھے کہ پہلے تو آ. سامان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. اتنے ظالم جنات تھے. اچھا میں نے جو ان کا علاج کیا خود سامنے نہیں آیا. میں بھی وہی تھا, مجھے بھی بھاگ جانا تھا. میرے پاس کیا ہے, نہ منہ نہ متا. کیا ہے میرے پاس؟ ہدایت میرے پاس نہیں, نیکی میرے پاس نہیں, میں کوئی باکمال ولی نہیں, کوئی کتب نہیں, کوئی غوث نہیں, ابدال نہیں, کوئی کلندر نہیں, کوئی نجیب نہیں, نقیب نہیں, ابرار نہیں, کچھ بھی نہیں. میں نے انہیں کہا یہ اعمال کرو. اب بنیادی طور پہ کیا کیا, خود پیچھے ہٹ گیا, اللہ کو سامنے لے آیا کہ میں خود لڑ نہیں سکتا. ہمارے ایک پہلوان ہوتا تھا, پہلوان, اس پہلوان کی میں نے زندگی میں دیکھا. وہ نا خود لڑ نہیں سکتا تھا. گھٹنے بیٹھ گئے, ختم ہو گئے, گڈے گوٹے اٹے گوڑے سب مک گئے, رہ گئے. اب وہ اس کو پہلوانی کا شوق تھا. پھر نوجوانوں کو لے آتا تھا, ان کو پیسے دیتا تھا اور آپس میں کشتیاں کرواتا. پھر خوش ہوتا تھا, اتنا خوش ہوتا تھا. میں نے اس کے منہ سے جھاگ دیکھی, اتنا خوش ہو رہا کہ پہلوانی کرواتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا. اب میں نے ان کو کہا بھائی اعمال کرو. اعمال نبوی کے اندر طاقت ہے. اس سے پہلے یہ اشرف المخلوق ہیں لیکن اعمال کی کمی کی وجہ سے روح کی دنیا سے محروم ہو گئے اور روح کی دنیا نے ان کو کمزور کر دیا کہ روح طاقتور نہیں تھی. جب اعمال کیا اور اللہ کا نام لیا تو اللہ کا نام لیتے ہی اللہ سامنے آ گیا. دیکھو وہ کہنے لگا کہ ساری عمر میں نے کہا سنم سنم سنم, اور ایک دفعہ اونگ آئی تو منہ سے نکلا سمد, اور ایک دم آواز آئی لبیک یا عبدی, میرے بندے میں حاضر ہوں. بول کیا کہتے ہیں؟ میں کہا فرشتوں نے کہا مولا غلطی سے اونگ کے نکلا تھا. میرا اللہ کہتے ہیں میں علم زیادہ جانتا ہوں. ساری عمر صنم نے, بت نے کوئی جواب نہ دیا اور میں بھی جواب نہ دوں, پھر بت میں اور مجھ میں کیا فرق ہو؟
اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے جواب کیا دینا ہے؟ پتھر کا بت ہے، لوہے کا، کانسی کا، لکڑی کا، وہ کیا جواب دے گا؟ اور میں ایک پل میں میرے رب نے پکارا، اللہ، اس نے غلطی سے اللہ کو پکارا اور صمد کہہ دیا، بے نیاز، اللہ الصمد. پھر اللہ کہتا ہے پھر آجا میں تیرے ساتھ ہوں. اس نے اگر جواب نہیں دیا اور میں بھی جواب نہ دوں، مجھ میں کیا فرق ہوا؟ اصل میں ہمارا جو اس وقت بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم اللہ کو ساتھ نہیں لے رہے. اور میں نے ان سے کہا اللہ کو ساتھ لے لو، اور خود انہوں نے دیکھا آنکھوں سے. کہتے تھے ہم جب سائیکل پہ بیٹھتے تھے، اچھا میں یہ واقعہ جب میں سناتا ہوں نا، کوئی ایسا بندہ جس کے ساتھ بیتی نہیں ہوتی، وہ بعض اوقات میری باتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جب بیتتی ہے نا کہتے ہیں اس سے بھی آگے کچھ ہے، آپ نے تھوڑا سنایا تھا، میرے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ کچھ بیتا ہے. کہنے لگے میں سائیکل پہ بیٹھتا تھا، ابھی میں پڑھ رہا تھا زری یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھ رہا تھا. ہمارے گھر میں بیماری نہیں گئی، مشکلیں نہیں گئیں، پریشانیاں نہیں گئیں، مصیبتیں نہیں گئیں، مسائل نہیں گئے. اور ہمارے گھر میں عالم یہ ہوتا تھا کہ کسی عامل کے پاس گئے، موٹر سائیکل لے کر گئے تو کہتا تھا یہ یہیں کھڑا کر دو، تویز لے جاؤ، اس کی فیس یہی ہے. کہنے لگا ہماری قربانی کے بکرے تیار ہم نے عاملوں کو دیے، پیسے چیزیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، گائے، بھیڑیں، بکریاں، آٹے، دیسی گھی، گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، سب انہیں دے آتے تھے، پر ہونا کچھ نہیں تھا. کہنے لگے ایک میڈم آئی، اس نے کہا ایک کٹا لے آؤ، میں نے اس پہ سوار ہو کے ڈھول بجانا ہے اور تمہارے گھر کا کڑا دینا ہے. طاقتور ہو جو میرا وزن بھی برداشت کر سکے، بال نقاب پوش، بہت زیادہ، کوئی اس کو ہم میڈم کیسے تھے، نام بھی بتایا. وہ لے آئے، کٹا لے آئے بڑا، اس پہ بیٹھی، پھر اس نے اس پہ ڈھول بجایا، ہمارے گھر کا کڑا دے کے کٹا لے کے چلی گئی. کٹا جو ہے وہ لے کے مائی چلی گئی. یعنی یہ واقعات ہیں جو ہوئے، اور جب ان کی روح کی دنیا طاقتور ہوئی، پھر آنکھوں سے منظر کیا دیکھا، انہیں جنات نظر آتے تھے. کہنے لگے میں سائیکل پہ چلاتا تھا نا سائیکل، تو ایک چیتھڑے کندی ٹاکیوں کی ایک اس نے بنائی ہوئی تھی، وہ گودڑی بنائی ہوئی تھی، اور وہ جنات پہن کے میری سائیکل بیٹھتا تھا، اور مجھے جو ہے نا ان پسلیوں پہ انگلیاں مارتا تھا، گدگدیاں کرتا تھا، اور میری سائیکل ان بیلنس ہو جاتی تھی، اور میں گر جاتا تھا، پھر وہ کھڑے ہو کے ہنستا تھا. ہمارے گھر میں آنکھوں کے سامنے کہتے ہیں ہمارے کھانے میں پیشاب کرتا تھا، تھوک ڈالتا تھا. افسانے سنا رہا ہوں، بظاہر افسانے سنا رہا ہوں، بظاہر. آپ کہیں گے کہ اچھا چلو میں اگر آپ کو افسانے سنا رہا ہوں تو اس کے بعد میں نے کوئی اپنا تعویذ تو نہیں بیچنا، میں تو اللہ کے نام کی طاقت کو بتا رہا ہوں کہ جب اللہ کے نام کی طاقت جسم سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایک نئی دنیا ہوتی ہے کہ انسان بے بس ہوتا ہے اور اشرف المخلوق کو تنگ کرتا ہے، اور پھر ایک چھوٹی سی چیز بھی اس کو تنگ کرتی ہے اور متاثر کرتی ہے. پھر گلی کا تنکا بھی اس کی آنکھ میں اٹک کے، بے حیثیت تنکا اس کی آنکھ کو سرخ کر دیتا ہے اور اسے دیکھنے کے قابل نہیں رکھتا. گلی کا تنکا. اعمال بتائے، پھر آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ قوتیں ایسی آئیں، ان جنات کو پکڑتے تھے. کہنے لگے ہمارے گھر میں شہتوت کا درخت تھا، نلکا تھا، نلکے کے آگے دیہات میں جیسے پانی کھڑا ہوتا ہے، اور اس میں سے کہنے لگے ہم بالٹیوں میں پانی بھر بھر کے، سیوریج کا نظام تھے نہیں، صحن میں پھینکتے تھے جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے. اس شہتوت کے درخت کے نیچے وہ جو پانی تھا، اس پانی کے اندر جنات کو کہتے تھے پکڑتے تھے، ان کا سر اتنے طاقتور لیتے، اس پانی میں ڈبکی دیتے تھے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ان کا پچھلا درد تڑپ رہا ہے، اور نکالتے تھے اور وہ معافیاں مانگتے تھے، ان کو پھر ڈبکیاں دیتے تھے، سسکا کے مار دیا. کچھ طاقتیں ایسی تھیں، ان کو مار دیا. لگے میں سویا ہوا تھا، میرا بیٹا چارپائی پہ سویا، دیکھا تو میرا بیٹی کی چارپائی خالی پڑی ہے اور بیٹا میرے ساتھ سویا ہوا ہے. جاگ رہے ہیں.
मेरा बेटा मेरे साथ सोया हुआ है। तो मैंने देखा ना तो उस चारपे पे कोई आदमी सोया हुआ है। मैंने कहा तुम कहां से आए हो? कहने लगे हमारा बंदा जो मरा है उसकी ताजियत के लिए आए थे, तो हम थके हुए थे, हमने आपके बेटे को उठा के इधर रख दिया, हम जरा सो रहे हैं, हमें परेशान ना करना। जब रूह की दुनिया ताकतवर होती है और अल्लाह साथ होता है, फिर एटमी आग की कोई ताकत नहीं होती। फिर अल्लाह अकबर का लफ्ज एटमी आग को उठा के मिट्टी और राख बना देता है। जब रूह की दुनिया ताकतवर होती है, फिर अल्लाह का निजाम हमारे साथ होता है, फिर अल्लाह ऐसे करिश्मे कमालात दिखाता है, और ये उस वक्त है जब अल्लाह हमारे साथ हो। ये जितनी तस्बीहात मैं बताता रहता हूं, जितने वज़ाइफ मैं बताता हूं, कुरान और हदीस से बताता हूं। मैं आपको वजीफे बनाता नहीं हूं, मैं वजीफे बताता हूं। एक है मैं वजीफे बनाऊं, एक है मैं वजीफे बताऊं। तो बताता हूं, इन सारा का सारा मतलब यह है कि अल्लाह हमारे साथ हो जाए। अल्लाह हमारे साथ होगा, हम अशरफुल मखलूक हैं। और अगर अल्लाह हमारा साथ छोड़ गया, हमारी कोई हैसियत नहीं। कहने लगे मैंने अपने बेटे को आग कर दिया, आज के बाद इसके कौलो फेल से मैं बरीओ जिम्मा हूं। मेरी मनकूला और गैर मनकूला तमाम जायदाद आज के बाद मैंने अपने बेटे को आग कर दिया। मेरी कोई जायदाद कुछ भी मेरे साथ नहीं। मैंने उस बेटे को लावारिस देखा है, मैंने उस बेटे को लावारिस देखा। कई लोगों को देखा, उन्हें वालिदैन ने आग कर दिया, उनकी किसी खता गलती या किसी चीज बेहैसियत देखा, कटी पतंग की तरह, बगैर मलाह के कश्ती की तरह। और वही थे जब बड़ों ने हाथ रख दिया, और वही थे जो फिर सीना तान के चलते थे और कहते थे हमारा कोई वारिस है, और बाप ने हमें कबूल कर लिया। जब मेरा रब हमसे हट जाता है और रब की ताकत और कुव्वत हमसे दूर हो जाती है और अल्लाह के निजाम से हम दूर हो जाते हैं, फिर हमारी कोई हैसियत नहीं। फिर बीमारियां हमें लपेट में ले लें, मुश्किलें हमें, मसाइल हमारे इर्द गिर्द आ जाएं, और फिर कोई तकलीफ, कोई उलझन, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दुख, पता नहीं कितनी तकलीफें हैं, फिर हमारी जिंदगी को लपेट में ले लेती हैं। फिर हम भी दीवाने और पागल हैं। कुत्ता भी समझदार है, उसको पत्थर और ईंट मारो तो पत्थर और ईंट को नहीं काटता, या दौड़ जाता है, या फिर ताकतवर होता है तो मुकाबले में सामने आ जाता है। हमें मुसीबतों की ईंटें, बीमारियों के पत्थर, उलझनों के कांटे और यह राहों का बंद होना और मसाइल और परेशानियों का उलझना, जब यह सामने आता है हम पत्थरों से उलझते हैं, ये नहीं देखते कि पत्थर आया कहां से। ये मुसीबतों की जो बारिश हो रही, ये जो तकलीफों की बारिश हो रही, ये मसाइल दर मसाइल मेरी जिंदगी में आ रहे, कहां मेरी नजर अल्लाह से हटी है, कहां कौन सी मुझसे खता हुई है, कहां कौन सा मैंने जुर्म किया है, कहां कौन से मेरे मसाइल हैं, मेरी जिंदगी में अल्लाह से नजर आमाल से मेरी दूरी हुई है, और अल्लाह ने मुझे इस मुसीबत में गिरफ्तार कर दिया या मुब्तला कर दिया। ये हमारी नजर पहले हो, इस नजर को परखें और इस नजर को जहां पड़ रही है वहां से हटाएं, और जहां पढ़नी थी, जहां नजर पड़नी थी वहां ले जाएं। कि नजर पड़नी कहां थी? अल्लाह पे पड़नी थी, वहां से नजर हमारी हट गई। फिर चलता फिरता जिन, चलता फिरता शैतान, वो हमें लतीफा बनाता है, ऐसे छेड़ के चले जाता है। हाँ, हकीकत है, वाकयात हैं सारी कुरान और हदीस में। मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलिया, सालिहीन की किताबों में वाकयात ही वाकयात भरे हुए हैं। मेरी जिंदगी में वाकयात लोगों ने मुझे बताया कि चलता फिरता जिन जो है, चलता फिरता वो भी छेड़छाड़ करता है। क्यों? उसे पता है ये बेहैसियत है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये बेहैसियत है। एक नाबीना तक था, वो चिराग लेके जा रहा था, किसी ने पूछा आंखें तो है ही नहीं, आंखें तो है नहीं। एक माई थी, उसका नाम, आंखों से नाबीना थी, नाम था नूर बीवी। नाम क्या था? नूर बीवी। ये मेरी आंखों देखा, उसे नूरी कहते थे, नूरी कहते थे, हमारे मोहल्ले में रहती।
تو ایک نابینا چراغ لے کے جا رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا آپ کو تو نظر کچھ نہیں آتا اور آپ چراغ لے کے راستے میں جا رہے ہیں، پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا کوئی آنکھوں والا بن دیکھے مجھ سے ٹکرا نہ جائے، میں چراغ کی روشنی اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ اس کو راستہ نظر آئے اور مجھ سے نہ ٹکرا جائے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ اعمال کا چراغ، آیت الکرسی کا چراغ، سورۃ فاتحہ کا چراغ، اللہ کے نام کا چراغ، مسنون دعاؤں کا، آخری 6 سورتوں کا، 6 بسم اللہ 5 سورتوں کا چراغ، یہ اس لیے ہے کوئی ایسا بندہ نہ ہو کہ جس کو راستہ نظر نہ آئے اور مجھ سے نہ ٹکرا جائے۔ یہ چراغ میں اس لیے لے کے چل رہا ہوں، باقی مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اور واقعی ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ نے جنات کو بھی ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا اور اپنے آپ کو بھی ہماری نظروں سے پوشیدہ کر دیا اور اپنی طاقت اور قوت کو بھی ہماری نظروں سے دور کر دیا۔ ہمیں نظر کچھ نہیں آتا، پر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو چراغ ہے نا قرآن کے، میرے آقا کے فرمان کے، محمد آل محمد اصحاب محمد کی زندگی کے، یہ چراغ وہ ہیں جو ایسے بندے کو روکتے ہیں کوئی آ کے ہم سے ٹکرا نہ جائے اور ہمیں پریشان نہ کر دے یا اس کی ٹھوکر ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ جناتی چیزیں، وہ شیطانی چیزیں، وہ کائنات کی وہ مخلوق جو نہ جن ہے، نہ انسان ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ شیاطین ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ وہ مخلوق کہیں ہمیں متاثر نہ کر دے، ہمارے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ اور اتنا مسئلہ بن جاتی ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اتنے مکر ہیں کہ یہ آخری وقت میں بھی انسان کا کلمہ چھین لیتے ہیں۔ اگر سارا دن اللہ کا، ساری زندگی اللہ کا ساتھ نہ لیا، آخری وقت میں یہ چیزیں ہماری زندگی کا کلمہ چھین لیتے ہیں۔ ایک اللہ والے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے قید الشیطان عند الموت الانسان، مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ شیطان کا مکر موت کے وقت کیسا ہوتا ہے، اس کے واقعات لکھے ہیں، واقعات لکھے ہیں کہ شیطان آخری وقت میں کلمہ کیسے انسان کا چھین لیتا ہے۔ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ساری عمر کلمے کے ساتھ زندگی گزاری، کلمہ پڑھتا تھا، کلمے والوں کے ساتھ رہتا تھا، آخری وقت میں تیرا کلمہ میں چھین کے تجھے دکھاؤں گا۔ اس لیے ایک اللہ والے تھے، وہ نماز پڑھ کے نا اپنے دونوں ہاتھ ایسے منہ پہ رکھ لیتے تھے، اور کسی نے پوچھا حضرت کس لیے؟ فرمایا کہیں میرا اللہ اس نماز کو میرے منہ پہ نہ مار دے۔ اور ایک اللہ والے تھے، وہ ہر نماز کے بعد ایک عمل کرتے تھے اور پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ میں ایک کلمہ اس لیے پڑھ رہا کہ میں اپنے ایمان کی تجدید کر رہا، کیا پتا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، کوئی ایسی میرے منہ سے بول نکلا ہو، کوئی ایسا لفظ ہو، کوئی ایسا حرف ہو، کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسا عمل ہو، کوئی ایسی زندگی کا قدم ہو اور میرا ایمان مجھ سے چھن گیا ہو اور کہیں موت کا جھٹکا نہ لگ جائے، مولا میں پھر سے اپنا کلمہ پڑھ کے ایمان کی تجدید کرتا ہوں۔ میں نے ایک اللہ والے کو ہر نماز کے بعد یہ عمل کرتے دیکھا، کلمہ پڑھتے تھے اور ایمان کی تجدید کرتے تھے، کیا پتا میری اس زندگی میں مجھ سے ایمان چھن نہ جائے اور میں ایمان سے جدا نہ ہو جاؤں اور ایمان میری زندگی میں چلا نہ جائے۔ بڑی خطرے کی بات ہے۔ چلو ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ میں جادو جنات کے لیے کر رہا، آخری وقت بڑا مشکل ہے، بے بسی کا وقت ہے، بے بسی، اور ایسی بے بسی کہ انسان سب اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، ایسی بے بسی ہو۔ اس وقت یادداشت، میموری، کتابیں، حافظے، قلم، ریسرچ، اسکالر، ایم ایس سی، سب کچھ بھول جائیں گے۔ ایک نور ہوگا دل میں جو اللہ کے نام کی برکت کا ہوگا، اور وہ اس کو نور میسر ہوگا جو ساری عمر رب کی محبتوں کا اور رب کی عنایتوں کا اور رب کی اطاعتوں کا اور رب کے نام کی محبتوں اور طاقتوں کا متلاشی رہا تھا، اس کو وہ نور اس وقت اللہ اپنے غیب کی قدرت سے خود پر عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے ساری عمر میرا ہی متلاشی رہا، تو خطائیں بھی تھیں تیری،
तेरी कुछ अदाएं भी थीं, तेरी कुछ कमियां भी थीं, पर तो रहा सारी उम्र मेरा मुतलाशी, मेरा बंदा जो मेरा मुतलाशी रहा। मैं एहसान फरामोश हो कैसे सकता हूं? मैं तो खुद रोकता हूं लोगों को एहसान फरामोशी न करो, मैं खुद एहसान फरामोश कैसे हो सकता हूं? आ फिर आखिरी वक्त में मैं तेरे साथ हूं, खड़ा हो जाता हूं अपनी ताकत और कुव्वत के साथ, और शैतान इब्लीस को कहता हूं आ इससे कलमा छीन के दिखा। ये तो आपको उस वक्त भी काम आएगी चीज, मुझे भी आपको भी। अल्लाह को साथ लिया, ये अल्लाह वालों के बारे में सुनते नहीं? उस जिन से जाके मेरा सलाम कह दो, जिन गया। उस जिन से कहो भाई तू चला जा, जिन गया। उस जिन को गा के ये रुक्का दे दो, उसने पढ़ा और जिन गया। उस जिन को पता है कि ये बाबा कुछ नहीं है, वही बड़ा पता है। देखो साइंस की रिसर्च यहां तक तो कहती है कि हर चांद की 13, 14 और 15 को ज्वार भाटा होता है, समंदर मौजू पे होता है। 13, 14 और 15 चांद की समंदर की लहरें और समंदर की मौजें तूफानी होती हैं। ऐसी लहर आ रही है, ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, ठा टकरा रही हैं। और साइंस कहती है कि इन 3 दिनों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जराइम होते हैं, कत्ल होते हैं, खून रेजी होती है, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में, जो अब तक साइंस की रिसर्च है। अच्छा, अब अल्लाह का निजाम देखें। मेरा अल्लाह और मेरे हबीब कमली वाले क्या फरमाते हैं? ये अय्याम बीस, ये 13, 14 और 15 इन दिनों में रोजे रख लें। अब बोलो, वो जो अंदर जोश जनून था और रोजे की भूख, उसको उठा के जरा दबा दे। वाह मेरा हबीब कमली वाले, आपके हर हर फरमान में क्या खैर छुपी हुई है, हमें समझ ही नहीं आती। रोजे रख लो। पूरे वर्ल्ड की साइंस कहती है, जराइम की दुनिया के आदाद और शुमार पूरे वर्ल्ड के, वो कहते हैं कि इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा जराइम, कराइम, कत्ल वगैरह वगैरह होते हैं। और उधर समंदर की साइंस कहती है कि इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा समंदर में तूफान होता है। और उधर मेरे मदीने वाली की साइंस क्या फरमाती है? फरमाया कि इन 3 दिनों में रोजे रख लो अय्याम बीस के, तुम्हारे काम भी बन जाएंगे, मसले भी हल हो जाएंगे और बड़े बड़े खतरात से बच जाओगे। ये अमाल, ये मसनून दुआएं, ये जिक्र, ये तस्बीहात, ये अल्लाह का नाम, या हफीज या सलाम, ये 11 दफा पढ़ लेना, या हफीज या सलाम 11 बार पढ़ लेना बड़ी ताकत रखता है और बड़ी इसमें कुव्वत है और बहुत बड़ी पावर है। सांस रोक के अगर कोई बंदा या हाफिज या सलाम 11 बार पढ़ ले, बताएं उसका क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता। उसको क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। वुजू है या नहीं है, जिस हालत में बैठा है, या हाफिज या सलाम 11 बार सांस रोक के पढ़ ले। तो सांस नहीं रोक के पढ़ता, ऐसे ही पढ़ ले, ये पर मिल जाते हैं उसको और एक प्रवास मिल जाती है और इसके इर्द गिर्द एक ताकतवर चीज होती है, हिसार होता है जो उसकी हिफाजत करती है और जो उसको कहती है ये निहत्ता नहीं है, ख्याल करना। मैंने बताया नहीं कि वो साहब जा रहे थे, उनके मुर्शिद ने उन्हें कहा ऐसे उंगलियों में ऐसे करके देख। उसने ऐसे देखा ना तो सारे जिन्नात थे। एक बच्चे दौड़े हुए आए, उन्हें कहा इनको छेड़े, उन्हें कहा हाँ मखौल करें, मजाक करें। उन्होंने, एक बाबा दूर बैठा हुआ था, उन्होंने कहा ओ नालायको, ये हिस्बुल बहर के अमल जा रहा है, वो देखो, हटो। एक बच्चा इधर भागा और इधर भागा, उनके पास लाठी थी। हिस्बुल बहर, अल्लाह के नाम की ताकतें, मेरे रब का नाम, मेरे रब के नाम का वजूद, उसे पता है बाबे को इसके पास लाठी है, ये चल जाएंगे, जालिम बच्चे बच्चे हैं, इन्हें कोई पता नहीं। हमारे पास कुछ है और कुछ हो, हमारी रूह की दुनिया ताकतवर रहे और ये रूह की दुनिया इतनी ताकतवर हो, जब मौत का वक्त आए, यही शैतान जो सारी उम्र हमें सताता रहा, यही जिन्नाती शैतानी चीज जो सारी हमारे मसाइल में, हमें उलझाने में, परेशान करने में, हमें परेशान करते रही या लोगों के दिलों में हमारे लिए हसद डालती रही,
दुश्मनियां डालती रहीं, या हमारे दिलों में लोगों के लिए हसद और दुश्मनियां डालने की कोशिश करती रहीं, यही चीजें आखिरी वक्त में भी आपको मुझे माफ नहीं करेंगे। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले बैत की बहुत अजीम हस्ती। उनके एक बेटे का नाम कासिम था। कासिम, हजरत कासिम रहमतुल्लाह का जब आखिरी वक्त आया तो बार बार अपने दिल पे हाथ मार रहे थे, ऐसे 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 हाथ मार रहे थे, दिल पे हाथ, दिल पे। तो किसी ने पूछा, शेख क्या कर रहे हैं? फरमाया, इस दिल में अल्लाह की मोहब्बतों का मुतलाशी हूं, सारी उम्र अल्लाह की मोहब्बत की तलाश में रहा और अल्लाह की मोहब्बत को इस दिल में सजाया, मुज़य्यन किया। अब बार बार टटोल रहा हूं कि वो है या नहीं है, आखिरी वक्त तक कहीं छिन न जाए। अपनी पूंजी को, अपनी जेब को, अपने सरमाए को, अपने खजाने को मैं बार बार टटोल रहा हूं। आखिरी वक्त है, जाने का वक्त है। वो सामने खड़े हैं शैतानी चीजें, जिन्नाती चीजें, जिन्होंने सारी उम्र मुझसे ईमान छीनने की कोशिश की थी, आखिरी वक्त तक कहीं छिन न जाए। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के हबीब से पूछा, तो फिर या रसूल अल्लाह, क्या ये दिल मेरे साथ होगा जिसमें ईमान है और आपका इश्क और मोहब्बत है? तो आका ने फरमाया, हाँ होगा। मैं, या रसूल अल्लाह, फिर कब्र में कोई खौफ नहीं, नहीं खौफ नारे जहीम का, कि करम है मुझ पे करीम का, फिर कोई मसला नहीं। राबिया बसिया रहमतुल्लाह अलैह को कब्र में दफन किया तो नकीर आए, मुनकर नकीर आए और आके पूछने लगे, तेरा रब कौन है? कहा, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? दीवानों, चंद हाथ नीचे आई हूं, मुझे मेरा रब ही भूल गया है। मुझसे मेरा रब पूछते हो? जिस रब को सारी उम्र मैंने याद किया, कभी तस्बीह के जरिए, कभी अमाल के जरिए, कभी मुराकबे के जरिए, कभी वजीफे के जरिए, कभी सजदों के जरिए, कभी सदकों के जरिए, कभी कदमों के जरिए, कभी सह के, कभी माफ करके, कभी अल्लाह करके, कभी उफ करके, कभी इंशाअल्लाह कह के, कभी सुभान अल्लाह कह के, कभी माशा अल्लाह कह के, कभी तबारक अल्लाह कह के, कभी अल्लाह के नाम को सो के ले, कभी जाग के ले, कभी उठते हुए, कभी सोते हुए, कभी चलते हुए। अल्लाह के नाम को मैं कभी भूला नहीं। मेरा अल्लाह कहता है, ठीक है, तू नहीं भूला, कब्र में हम तेरे यार हैं, यार रहे या रब तो मेरा और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र व फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का मगर मैं तेरा होशियार रहूं। सारी उम्र रब के नाम का मुतलाशी रहा। कभी कहते हैं, या हफीज या सलाम 11 बार पढ़ ले, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा, तेरे माल की हिफाजत, तेरी जान की हिफाजत, तेरी सवारी की हिफाजत, तेरे सवार की हिफाजत, तेरी जेब की हिफाजत, तेरे मोबाइल की हिफाजत, तेरे घर की हिफाजत, तेरे बच्चों की हिफाजत, तेरी इस्मत इज्जत की हिफाजत, तेरे ईमान की हिफाजत। 11 बार या हफीज या सलाम जिस नीयत से पढ़, ये जो आप कहते हैं ना कि मैं घर से दुआ पढ़ के निकला हूं, ये जो आप कहते हैं मैं आयतल कुर्सी पढ़ के निकला हूं, जो आप कहते हैं फलां हिफाजत की दुआ पढ़ के निकला हूं, ये जो आप, ये असल में ये दुआ असल दुआ के अंदर अल्लाह है। वजीफे के अंदर कौन है? तस्बीह के अंदर, सजदे के अंदर, रुकू के अंदर, क़याम के अंदर और अल्लाह की तरफ चलने वाले, उठने वाले कदमों के अंदर अल्लाह है। और अल्लाह साथ हो जाता है और अपनी पूरी कुव्वतों, ताकतों, इज्जतों, वकार और शान और शौकत के साथ हो जाता है। मौला अगर गुर्बत में रखना है तूने तो मैं इस पे राजी हूं, और मौला तूने अगर बीमारी दी है इलाज करूंगा सुन्नत समझ के, अगर मैं ठीक नहीं हो रहा तो मौला राजी हूं, और मौला मेरे ऊपर मसाइल मुश्किलात हैं, उलझने हैं, मौला मैं इससे निकलने के सारे जायज तरीके कोशिश करूंगा। पर अगर तेरा अमर है कि मैंने तेरे उलझनों और तकलीफों के साथ तुझे अपने पास बुलाना है और क़यामत की उलझने और तकलीफें तुझे नहीं देनी, दुनिया में तुझे पाक साफ करके, तो मौला इस पे राजी हूं। सारे आले रसूल, आले बतूल, आले हसन, आले हुसैन, आले फातिमा, आले अब्बास, आले अकील, आले रसूल, अहले बैत की जिंदगी का पहले दिन से लेकर आखिरी दिन एक ही मकसद है, अल्लाह को राजी करना है। और अल्लाह को राजी करने में अगर करबला का वाक़या आया है और एक तरफ सारा बातिल जमा हो गया है और एक तरफ आले रसूल का मुख्तसर काफिला है,
تو پھر 70 تن اگر شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے نام پہ، ہر تن وہ ہے جو قیامت تک زندہ و تابندہ ہے، کوئی موت ہے ہی نہیں ان کے پاس، وہ زندہ و تابندہ ہیں۔ اس میں ہر تن کا نام اپنے اولاد کے ساتھ رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مقابل تھے وہ مٹ گئے، کائنات نے انہیں مٹا دیا، صفحہ ہستی میں کہیں نام ہی نہیں ہے۔ حسین باقی ہے، حسینیت باقی ہے، اور حسین کا مزاج، نظام اور عصر کی نماز بھی باقی ہے جو حسین نے پڑھی تھی، اور وہ سجدے بھی باقی ہیں، اور ایک پیغام بھی ہے خیال کرنا، اگر اللہ کو پانے کے منزل لے کر چلے ہو اور تمہارا مطلوب اقتدار اور یزید کا تخت نہیں ہے، تو پھر اگر نماز کا وقت آیا ہے پھر نماز کو نہ چھوڑنا، سجدوں کا وقت آیا ہے تو سجدوں کا نہ چھوڑنا، پھر اس حال میں بھی پردوں کا خیال رکھنا۔ جو مستورات تھی آل رسول کی کتابیں اٹھا اٹھا کے میں نے اس کو دیکھا ہے، ان کے پردے، ان کے آنچل، ان کے سر، ان کی نقابیں، ان کے آنچل، ان کے حیا باقی ہیں، چاہے دشمن نے سب کو چھین لیا ہے، جس کا مطلوب اللہ ہی ہوتا ہے۔ اس سے ملک لے لیں تو اللہ، ملک دے دیں تو اللہ۔ ایک سائل آیا، گھر میں 6 درہم پڑے تھے، غزالی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اس سائل کو 3 درہم دے دو۔ گھر سے لونڈی پیغام لے کے آئی، وہ تو آپ نے آٹے کے لیے، جو کے لیے، کھانے کے لیے رکھوائے تھے، فرمایا 6.5 کے 6 دے دو۔ اب دیکھیں، ایک طرف ذات آ رہی ہے، ایک طرف رب آ رہا ہے، اس نے اللہ کا نام لیا ہے، وہ اللہ کے نام کا سوالی ہے، 6 کے 6 دے دو۔ حکم تھا 6 کے 6 دے دیے، اب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آل رسول کا فاقہ ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک صاحب اونٹ لے کے جا رہے ہیں، اب ان کی نظر اللہ پہ تھی، گھر میں فاقہ ہے نا، اللہ غیب سے میری مدد فرمائے گا، اور اللہ غیب سے میری اعانت فرمائے گا، اور اللہ غیب سے کوئی مسبب الاسباب ہے، کوئی سبب کر دے گا، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا۔ ایک صاحب آئے، اونٹ بیچنا ہے؟ ہاں بیچنا ہے۔ کتنے کا؟ کتنے کا؟ انہوں نے کہا اتنے کا بیچنا ہے۔ انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 140 درہم کا کھڑا کر۔ انہیں باندھ دیا، انہوں نے کہا پیسے میں دے دوں گا بیچ کے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور گاہک آیا، انہوں نے کہا اونٹ بیچنا ہے نا؟ کتنے کا؟ ہاں بیچنا ہے۔ کتنے کا؟ انہوں نے کہا 200 درہم کا، لیکن نقد پہ ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ نقد ہے، یہ 200 درہم ہے۔ 140 درہم اس کو دیا، 60 درہم گھر پہنچا دیا، 10 دنیا 70 آخرت۔ ان لوگوں نے اللہ کو تلاش کر لیا تھا، اس لیے اللہ سے پھر سودے کر دیتے تھے نا، یقین تھا نا، آل رسول کو یقین تھا کہ اللہ کو یہ 6 دے دیے تو مل جائے گا، اس کو یقین ہے کہ 6 درہم اللہ کے لیے دے دے، اللہ 60 دے دے گا۔ جو اللہ کا متلاشی ہوتا ہے اور جس کو اللہ کا نام کی محبتیں اور لذتیں ملتی ہیں، پھر وہ بڑے زبردست سودے کر لیتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، انہوں نے کہا اللہ پاک مجھے مکان عطا فرما دے، مکان عطا فرما دے۔ انہوں نے کہا اتنا کا مکان ہے؟ انہوں نے کہا 2.5% نکال کے پہلے میں نے اللہ کو جمع کرا دیا، مولا قبول کر لے، اتنے کا ہی ہوگا نا، تو یا اللہ یہ 2.5% ہے، یہ میں نے تیری راہوں میں دے دیا، پہلے ہی سال پہلے، کہنے لگا سال کے بعد اللہ نے مکان دے دیا اور گمان سے والا تر دے دیا۔ اللہ سے سودے کرتے ہوئے تو جھجکتا ہے، اور جب اللہ پر دے دیتا ہے پھر تو شک کرتا ہے، کہیں بھی راضی نہیں ہے۔ رب کے متلاشی بنے، موت کے وقت بھی بڑے کام آئیں گے، اس کے نام کی برکتیں دنیا میں بھی کام آئیں گی۔ اس کے نام کے متلاشی بنے، ہر پل اس کے نام کی محبتوں کو، ہر پل اس نام کی عظمتوں، قوتوں اور طاقتوں اور وجاہت اور وقار کو ہر پل تلاش کریں، اور یقین جانیے جب تلاش کریں گے پھر اللہ اپنی محبتوں میں ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ جو مخصوص ساعتیں ہوتی ہیں قبولیت کی، جیسے شب قدر ہے، جمعے کے دن ایک ساعت ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض اوقات ایک ایسی دن میں ساعت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے منہ سے شاید کوئی اور نکالتا تو اور ہی مل جاتا۔ یہ جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں نا، یہ موجیں ہیں۔ افطار کے وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے نا، مظلوم جس وقت دعا کرے قبولیت کی گھڑی، بچوں سے دعائیں کروانا قبولیت کی گھڑی، نکلے قبولیت کی گھڑی،
جب امام اللہ اکبر کہے اس سے پہلے اللہ سے باتیں کرنا قبولیت کی گھڑی. جب مکبر قد قامت الصلاح کہے صفیں درست ہو رہی، مکبر تکبیر کہہ رہا، اس وقت دل ہی دل میں اللہ سے مانگنا قبولیت کی گھڑی. جب اذان ہو جائے اذان کے بعد دعا مانگنا قبولیت کی گھڑی. نماز کے اندر دعا مانگنا، رب جعلنی کے بعد مسنون دعائیں پڑھنا قبولیت کی گھڑی. یہ کیا لمحے ہیں؟ یہ وہ لمحے ہیں جب اس کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے، وہ پھر قبولیت کی گھڑی بن جاتی ہے، وہ پھر قبولیت کی گھڑی بن جاتی ہے. میں اکثر قبولیت کی گھڑیوں کا متلاشی رہتا ہوں، اس کی برکت کا متلاشی، اس کی رحمت کا متلاشی، اس کی قبولیت کی گھڑیوں کا متلاشی. کہ ابھی رمضان آ رہا ہے، اگر سال کے بعد زکات طے ہے، چاہے وہ سال میں جو بھی دن طے کر لو، اگر میرا آ رہا ہے زکات کا وقت، واہ واہ اللہ کو دوں گا اور اللہ پھر خوش ہو جائے گا، اور اللہ کا مال اللہ کو دوں گا اور جی بھر کے زکات دے. ایک صاحب کہنے لگے میری زکات نکلی 1,98,00,000 زکات نکلی. مجھے کہنے لگے، انہوں نے کھاتا دیکھا نا، انہوں نے دیکھ کے کہنے لگا 2 کروڑ لکھ دو میری زکات. انہوں نے کہا جی آپ کی زکات 98,00,000 نکلی ہے. انہوں نے کہا 2 کروڑ لکھ دو زکات. میں نے 2 کروڑ نکال دی. انہوں نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا اللہ نے دیا تھا، اللہ کو دے دی، اللہ اور دے دیتا ہے. وہ کہنے لگا میں جب بھی اللہ سے سودے کرتا ہوں اللہ مجھے لوٹا کے دے دیتا ہے. ایک حصہ اللہ کو دیتا ہوں، ایک حصہ بچوں کی روٹی، بس گھر کے اخراجات. جو روزی ہوتی ہے کیا کرتا ہوں؟ اس کے کتنے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ کس میں؟ اللہ کو دیتا ہوں. غریب، فقیر، مستحق، ضرورت مند، ایسے جو سوال نہیں کرتے، ایسے جو سوال نہیں کرتے.